الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويحللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں لفظ ہے وصبر. بات تو وہی ہے کہ اجلس، ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن اجلس کے بجائے وصبر کیوں کہا گیا؟ ورنہ معنی تو یہی ہے نا کہ اجلس مع الذین یذکرون، ان کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذاکرین ہے. لیکن اللہ نے جو حکم فرمایا ہے کہ وصبر کا، صبر کا، تو اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ صبر جو ہے نا، یاد رکھو، یہ اصل صبر کا معنی ہے منع، کسی چیز کو روکنا. اسی طرح جیسے صبر ہے علی الطاعت کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ روک کے رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ بھی صبر ہے. الصبر عن المعصیت کہ گناہوں سے صبر کرتا ہے، کیا بنا رکتا ہے، گناہوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا، یہ بھی صبر ہے. اور یہ بھی صبر ہے کہ جب کسی کو مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، صدمہ آتا ہے، تو اس وقت وہ صبر کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو آپ خوشخبری دے دیں کہ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ لوگ وہ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی کے مرنے کے بعد یا چھن جانے کے بعد آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا. چند دنوں کے بندہ سب کچھ بھول بھال جاتا ہے. صبر وہ ہے، میرے آقا نے وضاحت کی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صدمے کے فوراً بعد صبر کرے. کہ جو ہی کوئی صدمہ آیا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ صبر ہے۔ چند دنوں کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جو غم کے اثرات ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آدمی اپنی دوسری مشغولیات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صبر وہ ہے جو عند الصدمۃ الاولی ہو۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا وصبر، اس میں ایک اشارہ ہے، یاد رکھو کہ اگر صرف لفظ ہوتا نا اجلس تو تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جاؤ تو اجلس تو ہو گیا، لیکن وصبر کا معنی ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھو، جم کے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس 2-4 منٹ بیٹھو اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، نہیں، وصبر نفس کا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ بیٹھ، نہیں، وصبر نفس کا، اپنے دل کو ان کے ساتھ روک لو۔ کن کے ساتھ؟ میرا اللہ فرمایا مع الذین یدعون ربہم، جو لوگ صبح اور شام اللہ سے پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتے ہیں، تحلیل کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح تحمید کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وَيُكَبِّرُونَهُ اللہ اکبر، وَيَسْأَلُونَهُ، اور اسی سے مانگتے ہیں بکرۃ وعشیہ، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بکرہ سے مراد صبح ہو گئی، عشیہ سے مراد شام ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، نام تو صبح و شام کا معنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ وہ اگر لوگوں کے ساتھ مشغول بھی بیٹھے ہوں تو ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بزرگ کہتے ہیں نا جی کہ خلوت در انجمن، کہ مخلوق بیٹھی ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ مخلوق کے ساتھ بس زبانی کلامی بات ہو رہی ہے، لیکن دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ذاکرین کہ جن کا دل بھی ذاکر ہوتا ہے، زبان بھی ذاکر ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں یا اللہ کے فکر میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ بیٹھ کے ذکر کریں، نماز نہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، ہر وقت میرے ذکر میں ہیں اور میری یاد میں ہیں۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، ہارون الرشید تو بادشاہ تھا نا، اس کا ایک بیٹا جو تھا نا وہ اولیاء اللہ میں سے تھا۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ بادشاہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آتے، وزراء آتے، بڑے بڑے لوگ آتے، تو بادشاہ کوشش کرتے کہ میرا بیٹا بھی دعوت میں شریک ہو۔ وہ کبھی کبھی باپ کے حکم پہ آ تو جاتے، لیکن وہی سادہ لباس، فقیرانہ لباس، کہ کوئی آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ بھی بادشاہ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہی سادگی، وہی چادر، وہی کرتا، وہی پگڑی، وہی پرانی سی جوتی، کہ دیکھنے والا کبھی یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی کوئی اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ آج کل تو خیر مولویوں کے ٹھاٹ ہے ماشاءاللہ، آج کل تو مولویوں کے ماشاءاللہ دفاتر دیکھو، ان کے بیڈ روم دیکھو، ڈرائنگ روم دیکھو، تو بڑے بڑے منسٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی گاڑیاں دیکھو، 2-3 کروڑ روپے کی تو گاڑیاں رکھی ہوئی۔ آج کل کا مولوی بننا تو بڑا مزیدار معاملہ ہے۔ پہلے تو جناب بڑا مشکل سے وقت گزارا جاتا تھا۔ ہمارے اپنے استاد تھے، وہ جا رہے ہوں نا تو کوئی بندہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے۔ معلوم ایسی ہوتا تھا کہ جیسے ابھی بکریاں چرا کے واپس آئے، گلے میں پگڑی بھی کھل کے گلے میں پڑی رہتی تھی، اور نیچے چادر اتنی چھوٹی پنڈلی تک اور حضرت، حالانکہ علم اتنا بڑا تھا کہ والد صاحب ان کے بارے میں فرماتے تھے
کہ تیرے یہ استاد جو ہے نا بستتن فی العلم والجسم، یہ جتنا اس کا بدن ہے اتنا اس کا علم بھرا ہوا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے، کوئی چھوٹا آدمی تھوڑا تھا۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا کے خلیفہ تھے، اتنے بڑے لوگ تھے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ الیکشن میں ان کو جماعت نے کھڑا کر دیا۔ اچھا، الیکشن کا جلسہ تھا جس میں حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لا رہے تھے، تو جب جلسے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ چاچا بستی سے جا کے حضرت کو تو لے آؤ نا، بھئی وہ تو سٹیج پہ بیٹھے نا جن کی وجہ سے جلسہ ہو رہا ہے۔ وہاں گیا تو حضرت تو ہے ہی نہیں۔ پتہ کیا ابھی حضرت گمانوی کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں۔ پتہ یہ لگا وہ تو بس پہ بیٹھ کے گھر چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اور میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب مولانا سیف الرحمان صاحب، ہم نے جناب گاڑی جیپ بھگائی وہاں سے کہ یہ کیا ہو گیا، جب 2 گھنٹے کے بعد جلسہ ہے اور حضرت گھر چلے گئے۔ وہاں آئے تو انہوں نے کہا حضرت مفتی صاحب آ رہے ہیں، بڑے اکابر آ رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ فقیرہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جہاں گدھا کو باندھا تھا نا تو اس کے بارے میں کسی کو کہا نہیں تھا، تو میں نے کہا وہ تو پیاس سے اور بھوک سے مر جائے گی، تو قیامت میں اللہ فرمائیں گے تم الیکشن لڑ رہے تھے، میری گدھا کو تم نے مار ڈالا۔ تو پھر میں کیا جواب، میں تو گدھے کے لیے آیا تھا۔ ہم منتیں کر کے حضرت کو ہم نے جناب گاڑی میں بٹھایا، میں واپس لے آیا۔ یہ لوگ تھے، ایک جانور کا فکر ہے، جن کو گدھا کا فکر ہو وہ بندے کا فکر نہیں کریں گے، وہ طلباء کا فکر نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ الیکشن کے زمانہ تھا، تو کبھی ہم سحری کے وقت میں 30 آدمی، کبھی 40، کبھی 50 دفتر بھر جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک ہی چینک تھی اتنی بڑی، اس کو حضرت نیچے رکھ لیتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، اسی سے بس پیالیاں بھر بھر کے سب کو دیتے۔ 40 ہیں تو وہی چل رہی ہے، 100 آ گیا تو وہی چل رہی ہے، چائے ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اتنی ہاتھوں میں کرامات اور برکات دی تھی، لیکن کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ مخالف کینڈیڈیٹ شہزادہ تھا سعید الرشید عباسی، ہم جا رہے تھے تو اس کا وہ تو بادشاہ تھا نا، اس کا کانوے آ رہا تھا، انہوں نے جلدی جلدی گاڑی روکی اور آ کے حضرت کو ہاتھوں پاؤں پہ ہاتھ رکھا۔ نواب تھے لیکن احترام تو تھا نا۔ کہنے لگا حضرت میرے لیے تو دعا کریں کہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ میں اچھا بھائی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ مجھے تو مفتی صاحب نے کھڑا کر دیا، میرا کیا کام ہے الیکشن سے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو خاندانی طور پہ نواب رہے ہیں۔ ہم فقیر آدمی الیکشن کر لڑ کے کیا کریں گے؟ دعا مخالف کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آبا تھے، کوئی ان کے مقابلے پہ لے آئے تو ہم بھی مانے کہ ہاں یہ ہے۔ باقی میرا بھائی صوفوں پہ بیٹھ کے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کے دین پہنچانا بڑا آسان ہے، مار کھا کے پیدل چل کے اور سائیکلوں پہ اور گدھوں پہ سفر کر کے دین پہنچاؤ پھر بڑا مشکل ہے۔ اس لیے علماء نے اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ صبر، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو اللہ کے ذکر کرنے والے ضروری فقیر ہوں، نہیں فقیر ہوں، اغنیا ہوں، ضعیف ہوں، پیسے والے ہوں، لیکن ذاکر شاکر ہیں ان کے ساتھ رکھو صحبت۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اللہ کی رحمت سے نیک ہو جائے تو کون نہیں یہ تو بڑا آدمی ہے، نہیں۔ اگر وہ اس لیے فرمایا کہ کانوا فقراء او اغنیاء، فقیر ہوں یا غنی ہوں، قوی ہوں یا ضعیف ہوں، جب وہ میرے ذکر میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ رہیں۔ ابو فضل فرماتے ہیں انہا نظرت فی اشراف قریش حین طلبوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس معهم وحدہ ولا یجالس بضعفاء اصحابہ کبلال وعمار وصحیب وخباب وابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین ولیفرض اولئک بمجلس علیہ۔ اصل میں اشراف قریش کے لوگوں نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب ہم آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال ہے، عمار ہے، صہیب ہے، خباب ہے، ان کے تو کپڑوں سے بدبو آتی ہے پسینے کی، ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ مہربانی کریں ان کو علیحدہ وقت دیں، ہمیں علیحدہ وقت دیں، جب ہم بیٹھیں ان کو نہ بٹھائیں، جب ان کو بٹھانا ہو پھر ہمیں نہ بلائیں۔ اچھا ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی معقول بات ہے کہ چلو ان کو ٹائم الگ دیتے ہیں، ہم کو الگ دے دیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے ذاکرین کو ہٹا دیا جائے اور بڑے آدمی کو وقت دیا جائے، اس لیے اللہ نے فوراً وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حرکت نہ ہٹائیں ان کو جو صبح و شام میرے ذکر میں ہیں۔ وَأَمَرَهُ أَن يَصْبِرَ نَفْسَهُ فِي الْجُلُوسِ مَعَ هَؤُلَاءِ، اور حکم دیا کہ انہی کے ساتھ آپ جم کے بیٹھیں، یہ بڑے لوگ آتے ہیں تو آئیں اور نہیں آتے تو دفع ہوں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ قال مسلم في صحيحه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي النسرائيل عن المقدام بن شريح عن نبي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی بیٹھے تھے، مشرکوں نے کہا کہ جی ان کو پہلے ہٹائیں ہم پھر بیٹھیں گے۔ قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من حذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، وہ کون کون تھے کہ تو فرمانے لگے کہ میں تھا، ابن مسعود تھے، اور ایک آدمی بنو حذیل سے تھا، حضرت بلال تھے، اور 2 آدمی جن کا نام میں بھول گیا۔ فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع، فحدث نفس، حضور کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ چلو اگر ان کو علیحدہ ٹائم دے دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، چونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ میرے مدنی ادھر میل ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، انفرد بِإِخْرَاجِهِ مسلم دون البخاری، یعنی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے ہر کتاب میں ہو، ایک روایت بخاری میں ہوتی ہے مسلم میں نہیں ہوتی، مسلم میں ہوتی ہے بخاری میں نہیں ہوتی، سنن میں ہوتی ہے سیاہ میں نہیں ہوتی، سیاہ میں ہوتی ہے سنن میں نہیں ہوتی، تو یہ ضروری نہیں ہے، اصل تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہو۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ بن ابی التیاح قال سمعت ابا الجعد يحدث النبي محمد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فامسك، فقال رسول الله سمكس فلان أقود غدوة إلى أن تشرق الشمس حب لي من أن أعتق 4 رقاب۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس ساتھ گئے تو ایک قصے بیان کرنے والا قصہ بیان کر رہا تھا، تو آپ بھی ٹھہر گئے اور میں نے کہا بھی بیان کرو۔ میں صبح سے شام اشراق تک بیٹھوں، مجھے وہ زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں، اللہ کے ذکر کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ وقال احمد بن حدثنا ہاشم قال حدثنا شعبۃ بن عبد الملک بن میسر قال سمعت قردوس بن قیس وكان قاص سلامت بالکوفہ، یہ قصہ گو تھا کوفے کے اندر۔ یقول اخبرنی رجل من اصحاب بدر انه سمع النبي يقول ان اقعد في مثل هذا المجلس احب الي من ان اعتق 4 رقاب، کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے تو پھر مجھے بہتر ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ فقلت اي مجلس قال كان قاصا، کیونکہ قصے بیان کرنے والے کبھی سچ کہتے ہیں کبھی جھوٹ کہتے ہیں۔ فقال ابو داود الطیالسی في مسنده حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن عبان حسن قال قال رسول اجالس قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس،
فرمایا میں اگر اس قوم کے ساتھ جو اللہ کے ذکر والے ہیں ان کے ساتھ صبح کی نماز سے لے کر شروع کے شمس تک بیٹھوں، یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی ملے تو وہ مجھے اتنا محبوب نہیں ہے۔ وَلَأَنْ أَذْكُرُ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْطِيَكَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ دِيَّةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَحَسْبُنَا دِيَّاتٌ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ أَنَسٍ۔ کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک میں اللہ والوں کے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھوں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 8 غلام ولد اسماعیل سے خرید کر کے آزاد کروں، جس کی دیت جو ہے 12,000 اس زمانے میں تھی۔ وَنَحْنُ فِي فَبَلَغَ 96 أَلْفًا، یعنی پہلے 12,000 تھی پھر اس کے بعد 99,000 ہو گئی۔ وَهَٰؤُلَاءِ مَن يَقُولُ 4 مِن وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَاللَّهِ مَا قَالَ إِلَّا 8 دِيَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 12 ألفًا۔ آپ نے 4 نہیں بلکہ فرمایا 8 غلام، اور وہ بھی ولد اسماعیل سے۔ وقال الحافظ بکر بزار قال حدثنا محمد صاحب الحوادی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عمرو بن ثابت بن علی بن الاکمل عن الاغر ابی مسلم والکوفی ان مر برجل یقرأ سورة الکہف فلما رأى النبي ساکت فقال النبی هذا المجلس الذي امرت نفسی معهم۔ حضور پاک گزرے ایک آدمی پہ وہ سورۃ کہف پڑھ رہا تو حضور کو دیکھ کے چپ ہو گیا، اللہ کے بندے پڑھو، مجھے یہی تو حکم دے گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ هكذا رواه ابو احمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الاكمل عن الاغر مرسلا وحدثنا يحيى بن المعلى عن حدثنا محمد بن السلط حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الاكمل عن الاغر ابي مسلم النبي ونبي سين قال جاء رسول الله ورجل يقرأ سورة الحج اور سورة الکہف وسکت وہ سورة الحج پڑھ رہا تھا یا سورة الکہف پڑھ رہا تھا۔ حضرت میں پڑھو، مجھے یہی تو حکم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں۔ وقال الامام محمد حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا ميمون المرسي قال حدثنا ميمون السياء بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يذكر الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء۔ کوئی قوم کٹھی ہو کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، آسمانوں سے اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تفرد به احمد رحمہ اللہ وقال الطبرانی حدثنا اسماعیل بن الحسن قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب بن سعد زید النبی حازم بن عبد الرحمن بن سعد بن حنیف قال نزلت على رسول اللہ وہ بعد بیات ہی، میں حضور کی خدمت میں آیا، آپ اپنے بعض گھروں سے کسی گھر میں تھے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ، دیکھا کہ ایک قوم اللہ کا ذکر کر رہی ہے، مِنْهُمْ سَائِرُ الرَّأْسِ، ایسے بھی تھے جن کے بال بھی اجڑے ہوئے تھے، وجاف الجلد جن کے چمڑے بھوک سے خشک ہو گئے تھے، اور صوب الواحد جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جو گلے میں باندھا ہوا تھا۔ فلما راہم جلس معہم، حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی نفسی معہم، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں۔ عبد الرحمن ابو بکر بن ابی داؤد الصحابہ ابو بن سعادات الصادق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو ابو بکر بن ابی داؤد نے صحابہ، حالانکہ ان کے والد تو خیر بہت بڑے صحابی تھے، وقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد الدنيا لا تجاوزهم الى غير من تطلب بدرهم اصحاب الشرف والثروت، ان سے نظر ہٹا کے دنیا داروں کو تلاش کرو، ہرگز نہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اے شغل الدین بعد ربی فی الدنیا، اور ان کی پاس بھی ہرگز نہ بیٹھیں جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے دین سے ہٹ کے دنیا کی طلب میں ہیں۔ وَقَانَ عَمْرُهُ فَرَطَ أَعْمَالُهُ فَعَلَ صَفًا وَتَفْرِيطٌ وَضِيَاعٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَا تُكُن مُطِيعًا لَهُ وَلَا مُحِبًّا لِطَرِيقَتِهِ وَلَا تَغْبِطْ بِمَا هُوَ فِيهِ،
نہ تو آپ ان کی بات سنیں، نہ ان کے ساتھ محبت کریں، نہ ان کے بارے میں غیبت کریں کہ بڑے پیسے والے فلاں ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ان کو جو ہم نے دولت دی ہے تو امتحان ہے، اصل رزق جو ہے وہ تو وہ ہے جو جنت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔